لیے جو بھی خود کو اور اپنی آل اولاد کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو بربادی سے، تباہی سے بچانا چاہے، اسے چاہیے کہ سہولیات کو، آسائشات کو کم کر دے اور اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بنائے، خطرے کا کھلاڑی بنائے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ جس قدر ہم پر آسائش زندگی گزارتے جائیں گے، اسی قدر زندگی اور نجات دونوں کم ہوتی جائے گی، خطرے میں پڑتی جائے گی۔ شریعت مطہرہ میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے ایک صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک صحابی مدینہ سے مصر ایک حدیث کا فہم لینے کے لیے دوسرے صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے کیونکہ وہ اس علاقے کے گورنر تھے۔ ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں تمہارے پاس زیارت کے لیے نہیں آیا، یعنی صرف تمہیں ملنے نہیں آیا، لیکن میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، میں اس امید پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ شاید آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی مزید علم ہو، یعنی اور معلومات بھی ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے، یعنی فلاں حدیث ہے۔ تو فرمایا کیا وجہ ہے، میں آپ کو انتہائی خستہ حالت میں دیکھتا ہوں، حالانکہ آپ اس علاقے کے امیر یعنی گورنر ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بکثرت زیب و زینت اختیار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر پوچھا کیا وجہ ہے، میں آپ کو ننگے پاؤں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھار ننگے پاؤں چلا کریں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی کبھار ننگے پاؤں چلنے کا حکم دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پاؤں سخت ہو جائیں اور مختلف قسم کی جگہوں پر چلنے کے عادی ہو جائیں۔ ہم امتیوں کا اور اکثر خواتین کا کیا حال ہے، ہمارے تو شوز سنبھالے ہی نہیں جاتے، باتھ روم کے، بیڈ روم کے، گھر کے، باہر کے، میچنگ کے، کتنی کلیکشنز ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، باتھ روم کی حد تک، باہر کی حد تک بات سمجھ آتی ہے، گھر کے لیے بھی مخصوص ہو جائے تو کلیننگ میں آسانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر پرس کے ساتھ، ہر ڈریس کے ساتھ، ہر فنکشن کے لیے ہر کلر کا ہر فیشن موجود ہو۔ گویا یہ گھر نہیں، بازار ہیں، شاپنگ مال ہیں، جہاں پوری پوری کبرڈز اور رومز ہیں، اور پراؤڈلی ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرے شوز کی کلیکشن ہے۔ کیا ابھی بھی ہم ساقی کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کی امید رکھیں گے؟ اس کے باوجود بھی ہم امتی کہلائے جانے کے حقدار ہیں۔ ہمارے امتی ہونے پر کوئی حرف بھی نہیں آتا، فرق بھی نہیں پڑتا، جبکہ مسلم کے حوالے سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ آل محمد کا رزق ان کے لیے بقدر کفایت کر دے، یعنی صرف اتنی روزی دے کہ وہ کسی سے مانگنے کے محتاج نہ رہیں، اور نہ ہی اس میں اتنی زیادتی ہو کہ جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں۔ ایک طرف ہم لگژری لائف، عیش و عشرت کی زندگی کے خواب سجاتے ہیں، اور امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ حقیقی آل، حقیقی اہل، حقیقی امتی وہی ہے کہ جس کا مقصد حصول دنیا نہیں، حصول آخرت ہو، جس کی یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور کفار پر رعب ڈالنے کے لیے ہوں، نہ کہ خود آپس میں ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو مقابلہ بازی، مروب اور متاثر کرنے کے لیے۔ ذرا دیکھیں ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، صرف لوکیشن اپڈیٹ کرنے کے لیے، اسٹیٹس سمبل بنانے کے لیے، پکچر اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ولاگنگ، بلاگنگ، اور کچھ بھی کھانا مقصد نہیں ہوتا، ویڈیو بنانا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری طرف اپنے کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا جابر رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ایسا اتاب کیا کہ وہ خود شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ الدر المنثور، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، میں نے ہاتھ میں گوشت لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا اے جابر یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ گوشت ہے جو میں نے 1 درہم میں اپنی بیویوں کے لیے خریدا ہے، انہیں اس کا بہت شوق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تم میں کوئی انسان جب بھی کسی چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اسے کر گزرتا ہے، تو کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پیٹ کو اپنے چچا زاد اور پڑوسی کے لیے سمیٹ لے؟ یعنی خواہش کو، شوق کو پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے، دوسروں کی بھوک کو دیکھ لو۔
تم اس آیت سے کتنے دور ہو گئے ہو. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں اپنی پاکیزہ چیزوں کے مزے اڑا چکے. تو شوق کے پیچھے بھاگنے والے، شوق پورا کرنے والے اس آیت سے دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جابر رضی اللہ عنہ کو کیسے سمجھایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ جس شوق کو تم پورا کر لیتے ہو، روز قیامت اللہ عز و جل ایسے شوق پورے کرنے والوں سے کیا فرمائے گا کہ تم تو دنیا کی زندگی میں اپنے شوق پورے کر چکے ہو، مزے اڑا چکے ہو. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب واپس پلٹا تو میں کہہ رہا تھا اے کاش ان سے اچانک سامنا ہی نہ ہوا ہوتا. اسی طرح تفسیر قبری کے حوالے سے ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو تم میں سب سے زیادہ اچھا کھانا کھانے والا اور سب سے زیادہ نرم لباس پہننے والا ہوتا، مگر میں اپنی نیکیوں کو آخرت کے لیے باقی رکھتا ہوں. اسی طرح الدر المنصور ہی کے حوالے سے ہے کہ حفص بن العاص رحمہ اللہ اکثر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، مگر جب کھانا ان کے سامنے لایا جاتا تو اس کھانے سے اجتناب کرتے، یعنی حفص عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کھانا ملتا وہ نہ کھاتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے کھانے نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین، میرے گھر والے میرے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، وہ اس سے نرم ہوتا ہے، اس لیے میں گھر کے کھانے کو آپ کے کھانے پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی میرے لیے میرے گھر میں میری پسند کا بنتا ہے میں وہ کھاتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اگر میں چاہتا تو ایک موٹی تازی بھیڑ کا حکم دیتا، اس کے بال اتارے جاتے، پھر میں آٹا گوندھنے کا حکم دیتا جس کی نرم اور گرم روٹیاں بنائی جاتیں اور ان کے ساتھ بہترین قسم کا گوشت اور شوربہ ہوتا، پھر میں حکم دیتا کہ 2.5 کلو کشمش کو گھی میں ڈال کر ہمارے سامنے ایسے رکھا جاتا جیسے ہرن کا خون، یعنی سویٹ ڈیزرٹ بھی بڑی زبردست رکھی جاتی، یعنی کشمش کو فرائیڈ اور روسٹڈ رکھا جاتا، سویٹ اینڈ سالٹی جسٹ پرفیکٹ، میٹھا پھیکا نمکین لاجواب. اگر میں چاہتا تو ایسا کر لیتا، مگر میں ایسا نہیں کرتا. حفص نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو نرم کھانے کا پتہ ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر روز قیامت میں اپنی نیکیوں کے گم ہونے کو برا نہ سمجھتا، یعنی مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، تو میں تمہارے ساتھ ان نرم گرم کھانوں میں تمہارا شریک ہوتا. ذرا دیکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا صرف گراسری، کوکنگ، ایٹنگ ہے؟ نظر تو یہی آ رہی ہے، یا پڑھنا پڑھانا اور انرجیٹک رہنے کے لیے کچھ ہیلدی بنانا اور کھانا ہے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں خود بہت لمبا عرصہ بس اسی غفلت میں مگن رہی. لیکن الحمدللہ اللہ مجھے استقامت دے، اس کی توفیق سے میں اب اس دلدل سے نکل آئی ہوں اور آپ سب کو بھی اس سے نکالنا چاہتی ہوں. یاد رکھیں کہ انقلاب اوپر سے نہیں نیچے سے آتا ہے. ہم حکمران تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے چاہتے ہیں، لیکن عوام ویسی رعایا ویسی بننا نہیں چاہتے. عمر رضی اللہ عنہ کے ہی حوالے سے ابن ابی شیبہ کے ریفرنس سے ایک اور آپ کو حوالہ دیتی ہوں. ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، ان سے مروی ہے انہوں نے اپنے والد سے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ اپنی اس قمیض سے نرم قمیض پہن لیتے تو اس میں کیا حرج تھا، اور اگر اپنے اس کھانے سے تھوڑا اچھا کھانا کھا لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر روئے زمین فتح کی ہے اور آپ کے رزق میں وسعت دی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اپنی طرف سے دفاع کروں گا، یعنی اس کا اچھی طرح جواب دیتا ہوں. کیا تم جانتی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تنگی میں گزری ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات یاد دلائے، یہاں تک کہ انہیں رلا دیا. پھر فرمایا میں نے تم سے کہا ہے میرے 2 دوست تھے جو ایک راہ پر چلتے تھے، اگر میں ان دونوں کی راہ چھوڑ کر چلنا چاہوں تو چل سکتا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں زندگی میں ضرور بھی ضرور ان کے ساتھ شرکت کروں گا، شاید کہ میں ان جیسی زندگی گزار سکوں، یعنی ویسی جیوں گا تو ویسے مقام کی امید رکھوں گا. اور یہاں پر ان دوستوں سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. تو اللہ اللہ یہ ہیں اللہ والوں کی باتیں. اور ہم دیکھیں ہمارے کپڑے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لائف سٹائل، یہ سب کیا ہے؟ ہم کس کی خاطر جی رہے ہیں؟ گلیمرس، مقابلہ، میڈیا، اور بس
بدلیے، کپڑے نکالیے، بانٹیے، کم کیجیے، جوتے کم کیجیے، جو پہننے کے ہیں ضرورت کے ہیں رکھیں، جو فیشن کے ہیں سٹائلنگ کے ہیں سال میں 1-2 بار پہنے جاتے ہیں نکال دیجیے، بانٹ دیجیے، دے دیجیے اور زندگی کو مختصر اور آسان بنائیے۔